اچھا یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس میں جو صحابہ کرام ہیں ان کو یعنی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مطلب اس طرح کی آیت ہے سورۃ البینہ میں، آئی تھنک اسی ہم۔ میں ہے تو وہ تو سب صحابہ کے لیے نہیں نا، قرآن مجید میں دیکھیں جو بھی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے آپ لوگ اس کو کہتے ہو صحابی ہے. ہوں جس نے بھی کلمہ، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. زیادہ دیکھا ہے کم دیکھا اس سے فرق نہیں، کلمہ پڑھا ہے. تو تو وہ تو دو گروہ ہیں نا، وہ منافقین سب اسی میں آ جاتے ہیں. منافقین سب اس میں آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے، منافق کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، کلمہ بھی پڑھا. اب دل میں، اس کے دل میں وہ ہوں ایمان نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. تو قرآن ہوں مجید میں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے وہ اس طرح نہیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے رسول کو دیکھا اس کی تعریف کی گئی ہے. اس کی تعریف کی گئی ہے جو منافق نہیں تھا، کلمہ بھی پڑھا ہے، صادق القول بھی ہے، مخلص بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فداکار بھی ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے. اور سب صحابہ وہ نہیں تھے، کیونکہ صحابی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر کو دے کے بھی کلمہ بھی پڑھے اور وہ منافق نہ ہو، یہ اس کی تعریف میں شامل نہیں ہے. تعریف صرف یہ کلمہ، پیغمبر کو دیکھو کلمہ پڑھے اسلام لائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو سب منافق، اس میں شک ہی نہیں کہ منافق سب مسلمان تھے، منافقین سب مسلمان اچھا تھے. تو قرآن مجید میں آیات بری پڑی ہیں، بہت زیادہ آیات ہیں منافقین کے مذمت میں. وہ منافقین سب صحابہ تھے، سب صحابہ تھے منافقین، مدینے میں رہنے والے لوگ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سب. جی ہاں. تو یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں تو وہ مطلب ہاتھ چھوڑ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے؟ دیکھیں یہ کوئی بخاری مسلم میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہوں باندھ کے نماز پڑھتے تھے. کوئی حدیث نہیں ہے، ہوں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے بخاری مسلم میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے نا. جتنی بھی احادیث ہیں ان کے نماز پڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ وہ ہوں اللہ اکبر کہہ دو پھر اپنے ہاتھ گرا دو، گرا دو. ہاتھ ہوں باندھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ایک بھی حدیث صحیح آپ کو نہیں ملے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. بخاری میں یہ ہے آپ مجھے وہ کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم ہاتھ باندھ لیں، کہ وہ نہیں کہتا کہ پیغمبر نے بولا ہے، ہمیں حکم ملتا تھا. اب یہ ہوں حکم ملتا تھا کب ملتا تھا؟ مثلا عثمان کے زمانے میں تھا، خلیفہ ثانی کے زمانے میں تھا، ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ہاتھ نہ باندھا کرو، یہ مجوس کی ہوں سنت ہے، یہ مجوسیوں کی رواج ہے. جی ہاں. آج بھی جو ہے مالکی اچھا فرقہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں. مالکی جو ہے نا، دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. امام مالک اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سنت ہی نہیں ہے. یہ المدونۃ الکبریٰ ہے لابن رشد. مدونۃ الکبریٰ خود مالک ابن انس کی ہے، اس کے ساتھ مقدمات ابن رشد بھی ہے. مالک ابن انس کی اپنی کتاب ہے مدونۃ الکبریٰ، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سن 1994 میں. الاعتماد فی الصلاۃ والاتکاء وضع الید علی الید، نماز میں ٹیک لگا دینا اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھنا. وقال مالک ابن انس جو مدینے کا رہنے والا تھا، ابو حنیفہ عراق کا رہنے والا تھا، مالک مدینے کا آدمی ہے اور وہ مجتہد ہے، فقیہ ہے جو مدینے کا، وہ محدثین کے بیچ میں پلا پڑا ہے. مالک نے کہا فی وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاۃ، کہ انسان دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ اس طرح رکھ دینا نماز میں. قال لا اعرف ذلك فی الفریضہ، کہتا ہے فریضہ میں تو اس کی کچھ بھی سنت نہیں ہے. وَكَانَ يُكْرِهُ، اور کہتا تھا کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنی چاہیے فرائض میں. کہتا تھا نوافل میں اذا طال القیام فلا بأس بذلك يعین به نفسه، کہتا ہے نوافل میں، سنت نماز میں اگر کوئی شخص مثلا نماز بہت طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے، تو وہ تک جائے، وہ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہاتھ ادھر رکھ دے تو کوئی اس میں کوئی جائز ہے، وہ جائز ہے، نہیں کہتا تھا کہ سنت ہے. کوئی کر دے تو صحیح ہے. تو یہ ملاحظہ کر، بتائیے اگر یہ اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی، اگر کوئی، میں نے عرض کیا نا کہ کوئی حدیث ہے نہیں اس کا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. اس طرح نہیں کہتا تھا یہ کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ فریضے میں ہے ہی نہیں. یہ شرح سے یہ بخاری ابن بطال کیا، جزء ثانی، صفحہ نمبر 358، ملاحظہ کریں. وَرَأَتْ طَائِفَةٌ إِرْسَالَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، ایک بہت بڑے تابعین کا اور صحابہ کا گروہ ہے جو نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. روی ذلك عن ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر، اسی طرح حسن البصری، سعید ابن المسیب. سعید ابن جبیر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو فذهب ففرق بینہما، جا کے اس نے اس کے آنکھیں ہاتھیں کھول دی کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو.
وراوا ابن قاسم عن مالک، ابن قاسم نے مالک سے روایت کیا لا احبہ فی المکتوبہ، اس نے کہا کہ مکتوب نماز میں، واجب نماز میں، فرض نماز میں یہ نہیں پڑھنی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے. ولا بأس به فی النوافل من طول القیام، لیکن جو نافلہ پڑھتا ہے نماز لمبی ہے بھائی تک جاتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے وہ اس کی منع نہیں ہے. اس کے اور بھی دلائل ہیں. کافی ہے بھائی، آپ سوال دوسروں کو بھی بات کرنے دیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف